know who made it. You know who made it. You know who made it. You know who made it. Niño. You know who made it.
formally commence today's prestigious program, I'd like to invite Qari Shabir Ahmed Sahab to please come on the stage and recite some glorious verses from the Holy Quran. Qari Shabir Ahmed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. یقیناً اللہ رب العزت نے دلوں کے سکون کو اپنے ذکر میں رکھا ہے. آنریبل چیف گیسٹ پارلیمانی سیکریٹری SNGAD جناب میر لیاقت لیڈی صاحب, ٹوڈیز گیسٹ آف آنر رئیس الجامعہ الہم اسلامک یونیورسٹی جناب شکیل روشن صاحب, اسٹیمڈ گیسٹس, وردی اسٹاف ممبرس اینڈ ڈیئر آڈینس, آج کی اس پروکار تقریب میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. یقیناً یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان نہ صرف کوئٹہ بلکہ بلوچستان کے انٹلیکچوئلس بیٹھے ہوئے ہیں. پروگرام کو فردر آگے لے جانے سے پہلے میں آپ تمام حاضرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی وہ قومی ترانے کے احترام میں اپنی نشستوں پہ کھڑی ہو جائے. تھینک یو سو مچ. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے, خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک نہیں تو ہم نہیں. Dear audience, esteemed guests and future leaders, today we embark on a new chapter in the pursuit of knowledge and excellence. As we officially open the doors of BEST Institute, which stands for Balochistan Educational Support Team,
we unlock the potential for growth, discovery, and transformation. May this institute be a beacon of hope, a hub of innovation, and a sanctuary of learning, where minds are expanded and futures are shaped. Welcome to the beginning of an extraordinary journey. جیسا کہ آپ سب کی علم میں ہے کہ آج ہم الحمد اسلامک یونیورسٹی کے تعلیمی میدان میں جو خدمات وہ سر انجام دے رہا ہے اس کو کریڈٹ دینے کے لیے ہم سب یہاں پہ موجود ہیں، اور آج الحمدللہ ہم فخریہ طور پہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ الحمد اسلامک یونیورسٹی نے تعلیم کے میدان میں ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے، جس کا نام ہے بیسٹ بلوچستان ایجوکیشنل سپورٹ پروگرام۔ بیسٹ انسٹیٹیوٹ الحمد اسلامک یونیورسٹی کا ایک فل فلیج پروجیکٹ ہے۔ اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں فردر بتانے کے لیے I'd like to request جناب عبدالرافع صاحب، جو کہ بیسٹ انسٹیٹیوٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اور اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں ہمارے حاضرین کو بتائے۔ آپ سب کی تالیوں میں جناب عبدالرافع صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈال میں موجود تمام مہمانان گرامی اور میرے دوست قبائلی عمائدین اور صوبائی مشیر SNJD اور ڈاکٹر شکیل روشان صاحب رئیس الجامعہ، آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں حاضرین بلوچستان کے پڑھے لکھے اور تعلیم سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ آپ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی میر لیاقت علی لڑی وزیر برائے SNJD ہیں۔ ان کے ساتھ ہی رئیس الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد روشان صاحب موجود ہیں۔ بیسٹ ایجوکیشن کا قیام کوئی خیالی یا عاطفاتی نہیں، بلکہ اس کے لیے رئیس الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد روشان اور ان کی ٹیم نے کئی ماہ شب و روز کام کیا، پھر اس کا عملی طور پر لانچ کیا گیا۔ بیسٹ ایجوکیشن کی بنیادی مقصد صوبہ بلوچستان کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور یہاں شام کے اوقات میں 3 سے لے کر 10 بجے تک تمام کورسز کے کلاسز تمام سہولیات سے آراستہ ماحول موجود ہیں۔ یہاں پہ ٹیوشن کلاسز، میڈیکل انٹری ٹیسٹ، کلاسز آف کمیشنز، CA کے کلاسز اور سپورٹس کے کلاسز کے ساتھ ساتھ دیگر ایکٹیویٹیز کی جاتی ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اس غریب بلوچستان کو تعلیم دینا ہے، جس کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ ہمارا مقصد اس بلوچستان اور اس بلوچستان کی عوام کے لیے اپنی خدمات صرف کرنے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کو تعلیم دیں۔ یہاں پر موجود ہمارے منتخب نمائندہ جناب میر لیاقت علی لڑی صاحب کا میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا ہے۔ جب وہ MPA نہیں تھے اس ٹائم بھی انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہ یقین دہانی کروائی ہے۔ ہم عید کے دن ان سے ملتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے، بہت پیار سے ملتے تھے۔ کبھی انہوں نے یہ لالچ نہیں کیا کہ یہ ووٹ کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے دل سے ان کو ایکسیپٹ کیا، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہمارے پاس آئے، تاکہ ان کے ذریعے یہاں پر موجود نادر، یتیم، غریب، مسکین بچوں کے لیے ہم اپنے سروسز دیں۔ اس سلسلے میں ہم یہ خواہش بھی رکھتے ہیں، اور بیسٹ اکیڈمی کی یہ خواہش بھی ہے کہ سر، ہم آپ کے نام سے یہاں پر MPA اسکالرشپ کے نام پر، میر لیاقت علی لڑی صاحب کے نام پر یہاں پہ موجود یتیم نادر بچوں کے لیے خصوصی پیکج بھی دیں۔ اور ساتھ میں ہماری ایک اور خواہش ہے کہ جیسے ہی آپ مین دروازے سے آپ انٹر ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر ایک کچروں کا ایک ٹب بنا ہوا ہے، وہاں پر ہم ایک گرین بیلٹ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ گرین بیلٹ بے شک ریلوے کی اپنی زمین ہے، لیکن یہاں پہ کچرا پڑا ہوا ہے، یہاں پہ ہمارے تعلیم یافتہ لوگ آتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ سر، آپ ہمیں یہ جو ہے آپ کی مہربانی سے، آپ کی تعاون سے ہمیں یہ گرین بیلٹ کی اجازت مل جائے تو ہم اپنے خرچے سے بنانے کو تیار ہیں۔
لیکن آپ کی اجازت چاہیے, آپ احکام اعلیٰ سے بات کریں ہمارے لیے, کیونکہ یہ آپ کا حلقہ ہے. انشاءاللہ اگر آپ اچھی طریقے سے اس پہ کام کریں گے, آنے والے وقتوں میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ہم آپ سے پر امید ہیں. اور لاسٹ میں ہمارے بچے یہاں پر فٹ بال کے بہت شوقین بچے ہیں, وہ فٹ بال بھی کھیلتے ہیں. ہمیں پی سی بی سے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ یہاں پہ ٹرینرز آتے ہیں, وہ کرکٹ بھی سکھاتے ہیں, فٹ بال بھی سکھاتے ہیں, اور دیگر ایکٹیویٹیز بھی یہاں پر ہوتی ہے. تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک فٹسال گراؤنڈ بھی دیا جائے, تاکہ یہاں پر ہم باقاعدہ طور پر بچوں کو تربیت کر سکیں. یہ آپ کا علاقہ ہے, ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیسے کرنا ہے. ہم آپ سے پر امید ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح قائم و دائم رکھے. اور ہم آپ سے ایک دفعہ پھر یہ ریکویسٹ کرتے کہ پورا حلقہ آپ کو دیکھ رہا ہے, پورا حلقہ آپ کو سن رہا ہے. سر, آپ پورے حلقے کی امید ہے آپ سے. آپ ہمارے میر بھی ہیں, آپ ہمارے سردار بھی ہیں, آپ ہمارے وزیر بھی ہیں, تو ہمیں نا امید نہ کریں. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. یہ تھے جناب عبدالرافع صاحب, جنہوں نے بیسٹ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو کی. ڈیئر آڈینس, ایجوکیشن کے بارے میں کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ ایجوکیشن از دا آکسیجن آف اے نیشن. ایجوکیشن کی اہمیت کسی بھی قوم و ملک کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہماری اور آپ کے لیے آکسیجن کی. اس انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے مزید بتانے کے لیے آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ مسٹر نجیب اللہ, جو کہ اس ادارے میں میتھمیٹکس کے ڈپارٹمنٹ کو بھی لیڈ کر رہے ہیں, کہ وہ آئے اور اس ادارے کے بارے میں آپ سب کے سامنے اپنی آراء پیش کریں. جناب مسٹر نجیب اللہ. السلام علیکم. آج میرا ٹاپک جو ہے بلوچستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے ڈاکٹر شکیل احمد روشن کی خدمات. محترم معزز مہمان گرامی, اساتذہ کرام, والدین اور پیارے طلباء و طلبات, السلام علیکم. آج کی یہ افتتاحی تقریب علم و شعور کی روشنی پھیلانے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سجائی گئی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم قوموں کی ترقی کا ضامن ہوتی ہے, اور علم کی روشنی سے ہی ہمیں اندھیروں کو شکست دے سکتے ہیں. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, علم کی روشنی ہر دل میں جگانا ہے, نئی نسل کو بلندیاں دکھانا ہے. آج کا دن ہمارے لیے ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ ہم سب یہاں بیسٹ ایجوکیشن الحمد گروپ کے تحت ایک عصری تعلیمی منصوبے کی افتتاح کی تقریب کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ منصوبہ جو جدید تعلیمی اصولوں اور اقتدار پر مبنی ہے, ہمارے معاشرے کی روشن مستقبل کی جانب اہم قدم ہے. سب سے پہلے میں اپنی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب کی, جن کی سربراہی میں یہ تقریب منعقد ہوئی. ان کی رہنمائی اور قیادت میں ہم تعلیم کے میدان میں نئے افق تلاش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا ویژن اور عزم ہماری قوم کے نوجوانوں کو جدید تعلیم سے روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. ہمارے آج کے مہمان خصوصی منسٹر SNGAD جناب میر لیاقت علی صاحب, تمام معزز مہمان گرامی کا یہاں موجود ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے. آپ کی موجودگی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ حکومت بھی تعلیم کے فروغ کے لیے کتنی سنجیدہ ہے. آپ کی حمایت اور تعاون سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ تعلیمی منصوبہ کامیابی کی نئی بلندیوں کو چھوئے گا. آج کا دن صرف ایک عمارت کا افتتاح کا نہیں, بلکہ یہ ایک خواب کی تعبیر کا دن ہے. ایک خواب جو ہر بچے کی روشن مستقبل کی ضمانت دیتا ہے. بیسٹ ایجوکیشن الحمد گروپ کا یہ حصری تعلیمی منصوبہ جدید تقاضوں کے عین کے مطابق ہے, جو ہمارے بچوں کو نہ صرف معیاری تعلیم فراہم کرے گا بلکہ انہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے لیے تیار کرے گا. ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب نے ہمیشہ سے یہ مانا ہے کہ علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. انہوں نے بلوچستان کے نوجوانوں کو ان ستاروں سے آگے کے جہانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھا لی ہے. الحمد یونیورسٹی, BIT کالج, دارالارقم اسکول, نساء انسٹیٹیوٹ اور الحمد فاؤنڈیشن اسکول جیسے عظیم ادارے انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہیں. لیکن ان کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا تعلیمی منصوبہ کا ذکر کرنے آیا ہوں جو نہ صرف بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ایک نیا عہد لے کر آیا ہے, بلکہ یہ منصوبہ ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب نے بلوچستان کے نوجوانوں کو ایک اور اہم تحفہ بیسٹ ایجوکیشن کی صورت میں پیش کیا ہے. بیسٹ ایجوکیشن کا مقصد طلباء کو جدید اور معیاری عصری تعلیم فراہم کرنا ہے تاکہ وہ مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, افق کے عشق کے امتحان اور بھی ہے. بیسٹ ایجوکیشن کا
ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کے بچوں کو نہ صرف نصابی تعلیم میں اعلیٰ معیار فراہم کیا جائے گا بلکہ انہیں عملی زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید مہارتوں سے بھی آراستہ کیا جائے گا۔ ہم اس اکیڈمی میں مختلف جدید سہولت فراہم کرتے ہیں تاکہ طلباء اپنی تعلیم میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے۔ بیسٹ ایجوکیشن کے جو خدمات ہیں، ہمارے عصری اوقات کلاسز کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ طلباء اسکول کے بعد اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھ سکے اور ہمیں ٹیچر حضرات اضافی مدد کے لیے طلباء کا مدد کر سکے۔ عصری اوقات میں درج ذیل مضامین کورسز کروائے جاتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ بیسٹ ایجوکیشن میں نصابی مضامین کی تدریس میں جدید ترین طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہمارے تجربہ کار اساتذہ ناہم سے 12ویں جماعت تک کے طلباء کو ریاضی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور کمپیوٹر سائنس جیسے اہم مضامین کی تفصیل دیتے ہیں۔ کمپیوٹر کے جدید کورسز بیسٹ اکیڈمی میں اس کے علاوہ DIT ڈپلومہ انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہمارے نصاب کا ایک اہم حصہ ہے جو طلباء IT کے میدان میں مہارت حاصل کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتے ہیں۔ گرافکس ڈیزائننگ، اینیمیشن اور ملٹی میڈیا کی تعلیم بھی ہمارے کورسز کا اہم جز ہے اور ہمارے طلباء کو تخلیقی صلاحیتوں کو نکارنے اور جدید میڈیا انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے کی قابل بنائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے کورسز بھی متعارف کروائے گئے ہیں تاکہ طلباء اپنی تخلیق صلاحیتوں کو بروکار لا کر جدید دور کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ ہماری اکیڈمی میں طلباء کو نہ صرف IT اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تربیت فراہم کی جاتی ہے بلکہ مسابقتی امتحانات کی تیاری کے لیے بھی خصوصی کورسز کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہاں پر CSS، BPS، PMC، PCS، MDCAT، ISSB، PPSC، CTSP اور TTB جیسے کورسز جیسے مسابقتی امتحانات کے تمام اہم مضامین کی تربیت دی جائے گی۔ ان مضامین میں انگریزی، اردو، اسلامیات، پاکستان، جنرل نالج، کرنٹ افیئر، ریاضی اور سائنس کے مضامین شامل ہیں۔ ہمارے قابل اساتذہ ان مضامین کی تدریس میں اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاکہ ہمارے طلباء کو ان امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد حاصل ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے مختلف ماڈل ٹیسٹ، مکالمے اور تربیتی سیشنز کا بھی انتظام کیا ہے تاکہ طلباء اپنی تیاری کو مزید بہتر بنا سکے اور مسابقتی امتحانات میں کامیاب ہو سکے۔ بیسٹ ایجوکیشن علامت گروپ میں مختلف زبانوں کی تعلیم کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں انگریزی، چینی، فرانسیسی، عربی، فارسی، اردو اور بلوچی زبانوں کی تدریس بھی دی جائے گی۔ ہر زبان کی تعلیم کا مقصد طلباء کو بین الاقوامی سطح پر موقع فراہم کرنا ہے اور مختلف ثقافتوں کو سمجھنے میں مدد دینا ہے۔ ان زبانوں کے ساتھ ساتھ ہم ان زبانوں کے آداب، گرامر اور عملی استعمال پر بھی توجہ دیتے ہیں تاکہ طلباء ان زبانوں میں مہارت حاصل کر سکیں۔ اسپورٹس اور اہم نصابی سرگرمیاں بھی بیسٹ ایجوکیشن کا حصہ ہے۔ اس تعلیمی منصوبے کا ایک اہم اور پہلو کی طرف آنا چاہوں گا جو ہماری جسمانی صحت اور تفریح سے تعلق رکھتا ہے۔ کھیل اور کھیلوں کی سرگرمیوں بیسٹ ایجوکیشن میں ہم نے طلباء کے لیے کھیلوں کے مختلف پروگرامز کو بھی نصاب کا حصہ بنایا ہے۔ کرکٹ، فٹ بال، باکسنگ، جمناسٹک، ریسلنگ، کراٹے اور والی بال جیسے مختلف کھیل ہمارے طلباء کی جسمانی تربیت اور ذہنی سکون کے لیے ضروری ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری طلباء جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط ہو اور ٹیم ورک، سپورٹس مین شپ اور مقابلہ بازی کی روح کو سمجھ کر سکے۔ یہ کھیل نہ صرف جسمانی صحت کے لیے اہم ہیں بلکہ ان سے ہمارے طلباء میں نظم و ضبط، عزم اور قیادت کی صلاحیتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیوں میں تقریری مقابلے، ڈرامے، آرٹس اور کلچرل کے پروگرام شامل ہیں تاکہ طلباء کی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہو سکے۔ آخر میں تمام والدین، اساتذہ اور طلباء سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب اس مشن کا حصہ بنیں۔ ہم سب مل کر تعلیم کے اس مشعل کو روشن رکھیں اور اسے اپنے بچوں کی زندگیوں میں روشنی کی کرن بنائیں۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر شکیل احمد روشان صاحب کو ان کی کاوشوں کا بہترین صلہ عطا فرمائے اور ان کے عزائم میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ سب کا شکریہ، خاص طور پر میر لیاقت علی لیڈی صاحب کا اور باقی تمام معزز مہمانین کا جو اس تقریب کے رونق بنے۔ تھینک یو۔ تھینک یو نجیب اللہ صاحب۔ یقیناً آپ کا کردار اس اکیڈمی میں ایک مضبوط ستون کی طرح ہے۔ نجیب اللہ صاحب نے اپنی اسپیچ میں بیسٹ انسٹیٹیوٹ کے موٹیوز، گول، ویژن، مشن، اس میں جو ڈسپلنس پڑھائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں، میتھڈولوجی جو طریقہ کار استعمال کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ میں
करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी बहुत डिटेल तरीके से हम सबको बताया। मौजूद नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी कौम की तरक्की और उसके किरदार में जो नौजवान हैं, यूथ जो है, उसका जो रोल है वो अनडिनाइएबल है। ये यूथ ही है जो अपने मुल्क को आने वाले चैलेंजेस से बाहर निकालती है, क्योंकि वो एक मशहूर कौल है कि आज का बच्चा कल का कायद। आज का जो यूथ है वो आगे चलकर तमाम डिसिप्लिन्स में अपने कौम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब मैं जिस समाजी शख्सियत को दावत देना चाहूँगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ के प्रेसिडेंट भी है और साथ साथ में लेबर एसोसिएशन के चेयरमैन भी है। आप सब की भरपूर तालियों में जनाब सैयद उस्मान शाह साहब से दरख्वास्त है कि वो काइंडली स्टेज पे तशरीफ़ लाए और अपनी आरा पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम दोस्तों, मेहमान गिरामी को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों ने इस इदारे के बारे में सुना, डॉक्टर शकील साहब की जो काविशें हैं और तालीमी मैदान में जो उनकी खिदमत हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं इनको इस नए इदारे के एडिशन के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक तालीमी इदारा जब भी आता है वो बहुत सारे लोगों को और उसके जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उस पे वो असरअंदाज होता है। माहौल के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बड़ों बूढ़ों और तमाम इस जो इलाका होता है उसके जो इर्द गिर्द के जो भी माहौल होते हैं उस पे वो असरअंदाज होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से तालीम को सिर्फ डिग्री समझा जाता है, बल्कि आजकल की इस ग्लोबल विलेज में, इस दुनिया में सिर्फ डिग्री ही नहीं, आपके पास असल तालीम होनी चाहिए, जिसके लिए जो आप एक टैग अपने ऊपर लगाते हो तो उसके पीछे एक जो स्किल आपके पास है वो स्किल आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इस इदारे का मकसद ही यही है कि आपके पास जो एक नाम है किसी डिग्री का, तो हम वो आपकी शख्सियत में भी वो झलके, आपकी स्किल, आपके जो काम है उससे भी वो नज़र आए कि वाकई इसमें ये काबिलियत है। दुनिया देखिए ग्लोबली इतना ग्रो कर रही है कि आज जो है ना पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ एक मोबाइल के ज़रिए, एक सिग्नल के ज़रिए कनेक्टेड है। आज लोग ये यकीन नहीं करते थे पुराने ज़माने में कि कनाडा में बैठा कोई डिज़ाइनर अपना डिज़ाइन आके इधर कोयटा में बेचेगा। कोई घर किसी ने बनाना होता तो वो अपने इलाके के किसी डिज़ाइनर को, किसी मिस्त्री को कुछ पैसे देकर अपना काम कराता था। लेकिन आज इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत ये मुमकिन हो सका है कि हम कहीं किसी दूर दराज बैठे किसी डिज़ाइनर से अपना डिज़ाइन बनवाएं, किसी पेंटर से अपने लिए पेंटिंग बनवाएं, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से एक लोगो बनवाएं या किसी से कोई प्रोडक्ट मंगाएं। ये टेक्नोलॉजी की बदौलत है। और आज इस टाइम 200 मिलियन के करीब फ्रीलांसर्स जो है वो इस एक वेब पोर्टल के ज़रिए, फ्रीलांसिंग पोर्टल्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और बिना रंग और नस्ल, बिना एक दूसरे को देखे एक दूसरे के काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। आजकल जो हमारी जो दुनिया है 70% अभी वो शिफ्ट कर रही है फ्रीलांसिंग की तरफ, आईटी की तरफ शिफ्ट कर रही है। हमारी जो दुनिया की 70% कमाई थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से अब जो है ना वो आईटी की तरफ शिफ्ट कर रही है, फ्रीलांसिंग की तरफ शिफ्ट कर रही है। पुराने दौरों में लोग मजदूरी करते थे, फैक्ट्री में भारी भरकम सामान उठाते थे, आज उसकी ज़रूरत नहीं है। आज उतने ही पैसे आप किसी को मशवरा देकर भी कमा सकते हैं। आज लोग हज़ारों रुपए देकर जो है सिर्फ़ एक मशवरा लेते हैं, वो भी कहीं दूर बैठे किसी इंसान से। तो इस इदारे का मकसद यही है कि आपको वो स्किल प्रोवाइड करना, ख्वाह वो आईटी में हो, ग्राफिक्स में हो, मेडिकल साइंसेस में हो, एजुकेशन में हो, आपकी शख्सियत को निखारने का एक तरीका है। ये इस इदारे को डिज़ाइन ही इसी वजह से किया गया है ताकि हमारी इस बलूचिस्तान की जो तालीमी ज़रूरियात है उसको पूरा किया जाए। और असल तालीम, ऐसा तालीम जो इंसान को नफ़ा पहुँचाए, वो सुन्नत है। आपको पता है जंग बदर में जब कैदी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका फ़ैसला करना था कि इन कैदियों का क्या करना है, कुछ कैदियों को इसीलिए छोड़ा, उनको इसीलिए माफ़ किया कि वो हमारे असहाब को तालीम देंगे, पढ़ाएंगे। अब वो तालीम कोई फ़िक़्ह, हदीस और कुरान तो नहीं थी, वो तालीम यही थी कि दुनियावी तालीम है, उसमें उनके हमारे असहाब की जो स्किल है उनको बढ़ाया जाए।
خواہ وہ ریاضی میں ہو, سائنس میں ہو, کسی خواہ کوئی بھی ایسا فن جو کسی ہندو کو یا کسی کافر کو آتا ہو تو اس سے ان کو ٹرانسفر کیا جائے. یقیناً ان کے پاس کوئی احادیث کا یا فقہ کا تو کوئی علم نہیں تھا, ان کے پاس جو علم تھا وہ ہم نے ان سے لینا تھا. تو جو اصل حصول علم ہے اس کا آپ پہ حاصل کرنا بھی آپ سنت ہے. تو ہم یہ اس ادارے کے ذریعے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کمیونٹی کو اوپر کرنے کے لیے کوشش کریں, اس کا سٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے آگے آئیں اور اس کے ساتھ سپورٹ کریں. ڈاکٹر شکیل صاحب کی جو پالیسی ہے, ان کی جو خدمات ہے پچھلے 29 سالوں سے ایک بہت بڑے ادارے کی انہوں نے جو چین بنائی ہے, اس کا بیسک مقصد ہی یہی ہے لوگوں کو تعلیم سے روشناس کرانا. مختلف قسم کے آپ کے پاس ادارے آتے ہیں, وہ یہاں سے پیسے کما کر جاتے ہیں, لیکن ان کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اور الٹیمیٹلی بلوچستان کو اس اسٹیج پر پہنچانا. ہمیں اتنا ایک امبیرسمنٹ, ایک شرمندگی محسوس ہوتی ہے جب ہم بلوچستان کے لوگوں کو پیچھے دیکھتے ہیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم میں شوق بھی نہیں ہے. ہمارا شوق کس طرف گیا ہے؟ ہمارا شوق ٹائم کا ضیاع, ادھر ادھر بیٹھنا, سیاست کرنا, ان چیزوں میں چلا گیا. ہم نے اپنے بچوں کو, اپنے جوانوں کو ایک تعلیم سے روشناس کرنے کے لیے وہ ماحول دینا ہے. اس ادارے میں ہم نے وہ ماحول دینا ہے. خواہ وہ آ کے بیٹھے سپورٹس کو انجوائے کرے, کوچنگ لے, کوئی اسسٹنس لے, کوئی مشورہ لے, اس ادارے کے دروازے ہم نے کھلے رکھے ہیں. تو ہم اس ادارے میں لوگوں کے وقت کو اچھی طرح استعمال کرنے کی ان کو ایک کچھ طریقہ بتاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے, خاص کر کے ہمارے پاکستان کے لوگوں کو وقت کا بالکل اندازہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایوریج عمر انسان کی کتنی ہے, تقریباً 60 سال کے قریب ہوتی ہے. اگر آپ ان کو کچھ کنورٹ کریں کہ دن میں ہم 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے سوتے ہیں, 8 گھنٹے ہی کام کرتے ہیں, باقی جو 8 گھنٹے ہوتے ہیں وہ ہم یا کہیں بیٹھ جاتے ہیں, یا چائے پی لیتے ہیں, یا کوئی ٹی وی ڈرامہ وغیرہ, یا کہیں گھوم پھر لیتے ہیں. الٹیمیٹلی جب آپ ایک انسان کے لائف سپین کا اندازہ لگاتے ہیں تو یعنی اس کی زندگی کا تیسرا حصہ اس کو پتہ نہیں ہے. یعنی 20 سال, اگر 60 سال ایوریج عمر لگائیں, 20 سال وہ عمر ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہاں گزارے, آپ نے کیا کیا, کیسے گزارے. اس کے جو ہے سر, تو اس کے لیے آپ کو بہترین یوٹیلائزیشن کی ضرورت ہے, آپ کو پلان کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا مشورہ ہے, اگر تو آپ باوضو رہیں گے تو آپ کا کاؤنٹر جو ہے 24 گھنٹے چلتا رہے گا, آپ کے جو نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا, تو وہ انشاءاللہ بہتر رہے گا. آخر میں ڈاکٹر شکیل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے بولنے کا موقع دیا, اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو کامیاب کرے اور دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. بہت شکریہ جی, السلام علیکم. تھینک یو سر. یہ تھے جناب سید عثمان شاہ صاحب. اگر ہم ان کی اسپیچ کا کرکس نکالیں تو انہوں نے بات کی ٹرانزیشن آف دا ورلڈ کی. تو جو سٹیجز دنیا نے اپنے ٹرانزیشن کے مراحل میں دیکھے, دا فرسٹ ون واز اسٹون ایج, اس کے بعد کلاسیکل ایج, پھر ایج آف ماڈرنائزیشن, اور اب جب ہم بات کرتے ہیں ایج آف ماڈرنائزیشن کی تو اس میں ہم بڑھ چکے ہیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف, اے آئی کی طرف, ای لرننگ اور ای کامرس کی طرف. اور الحمدللہ اس ادارے میں آئی ٹی سیکٹر کو لیڈ کرنے والے ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ آئی ٹی سیکٹر میں بلندیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں. دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت, دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت, میری مٹی سے بھی خوشبو اے وفا آئے گی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں اس ملک نے جو جنگیں لڑی ان میں نیشنل سانگز کا ایک بھرپور کردار رہا ہے. تو اسی مناسبت سے اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے درمیان بیٹھے جناب آکاش لال, جنہوں نے میوزک انڈسٹری کی فیلڈ میں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز میں ہمارے صوبے کی نمائندگی کی, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی سریلی آواز میں ایک ملی نغمہ پیش کریں. آکاش لال. ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم
परचम हमारा परचम ये प्यारा परचम हमारा परचम ये प्यारा परचम फिजा में नगमे मुकररवादे शऊर मिलत जता रवादे फिजा में नगमे मुकररवादे शऊर मिलत जता रवादे हमारी चाहत हमारा परचम हमारी चाहत हमारा परचम अतारा बेहतरीन परचम हमारा परचम ये प्यारा परचम हमारी अज़मत का पासवा है हमारी मिल्लत का तर्जुमा है हमारी अज़मत का पासवा है हमारी मिल्लत का तर्जुमा है हमारी चाहत हमारा परचम हमारी चाहत हमारा परचम अतारा करीम रईसुल जामिया अलहम इस्लामिक यूनिवर्सिटी जनाब प्रोफेसर शकील रोशन साहब। और उसके बाद उसके स्टूडेंट्स में से आज हमारा एक स्टूडेंट आदिल शहजाद बैठा हुआ है जो हमारे बेहतरीन अलहम्द डिवीज़न का इस वक्त डायरेक्टर है। आदिल शहजाद साहब इधर अभी मुझे नज़र है, वहाँ वो बैठे हुए हैं। उसके बाद यहाँ हमने जो BIT में एक डिग्री है बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने बलूचिस्तान में फ़र्स्ट टाइम वो लॉन्च की बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ इल्हाक के साथ, और उसका भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का भी मैं मेंबर था, और वो पहली मरतबा बलूचिस्तान में हमने स्टार्ट ली और वहाँ से कई स्टूडेंट्स निकले और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से कई इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशंस पे भी काम कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर हमने उसके बाद फिर पेट्रोमैन आया, पेट्रोमैन कुछ अरसा रहा, फिर वो चला गया, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर चलते रहे। और आज इस वक्त हम अगर हम अपने जो एलुमनाई को देखें, जो हमारे अलहम्द के एलुमनाई है, वो मेरा ख्याल है थाउजेंड्स क्या लाख से 1.5 लाख से भी ऊपर हैं, जो पिछले दिनों हम उसको देख रहे थे, बना रहे थे। अब सबसे जो बुनियादी चीज़ है जो मैंने कहा कि हम इसमें करते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग। हमारा एक स्कूल डिवीज़न है अलहम्द का, जिसमें इस वक्त देखें अभी हमें 30 साल हो गए हैं। हमारे पास अक्सर तो अब ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के बच्चे हैं, जो हमारे पास आके पढ़ रहे हैं। आज भी इसी सोसाइटी में हमारे पास ऐसे कई डॉक्टर मौजूद हैं जो हाफिज़ कुरान हैं, और डॉक्टर भी हैं, MBBS किया हुआ, वो हमारे अलहम्द के स्टूडेंट हैं। ऐसे इंजीनियर हैं, ऐसे दूसरे जो फील्ड्स में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी हैं, और साथ साथ इसमें जो है ना अपने प्रोफेशनल फील्ड में भी काम कर रहे हैं। तो अब बात आती है बेस्ट की, कि बेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये सब कुछ था इस वक्त, तकरीबन बहुत सारी हमारा पूरी चेन है अल्हम्दुलिल्लाह। बेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, और बेस्ट यहाँ हमारे पास जो है ना
ملک طاہر صاحب اور جو ان کی ٹیم ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسا کریں گے, ہم اس میں جو ہے اکیڈمی بنائیں گے. میں نے کہا اکیڈمی تو آج 30 سال ہو گئے, کبھی میں نے نہیں بنائی, کبھی بھی نہیں بنائی, اور میں خود اس کو جو ہے نا اپریشیٹ بھی نہیں کرتا. کیوں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو سکلز لوگ چاہیے. صرف آپ یہاں سے جب آپ ڈگری کرتے ہیں تو ڈگری کر کر کے ہم آخر سرکار پہ, حکومت پہ کتنا ایک بوجھ ڈالیں گے. ہماری یونیورسٹی سے بھی, تیسری یونیورسٹی سے بھی, اسی طرح پاکستان میں کتنی یونیورسٹیاں, لاکھوں لوگ نکلتے ہیں, وہ کہاں کھپیں گے, ان کو نوکریاں کہاں ملیں گی. اور اس کے بعد کیا ہے, فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. جب فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے, جاب نہیں ملتی, انہوں نے بڑے بڑے سپنے دیکھے ہوتے ہیں. ہر گھر سے جو نوجوان بچہ بچی نکلتا ہے تو وہ ایک سپنے کے ساتھ نکلتا ہے کہ جب میں ڈگری کروں گا تو آگے میرے آگے ریڈ کارپٹ ویلکم ہوگا اور مجھے ویلکم کیا جائے گا اور مجھے جاب آفر کی جائے گی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے جو آج سوسائٹی میں ہو رہا ہے, جو آج انفارچون قسم کے جو ہے اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں, یہ پھر اس طریقے سے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے, اگر ہم سکل لوگ نکالیں گے تو اس کے بعد سکلڈ لوگ کیا ہوگا کہ جب سکلڈ نکلیں گے تو وہ جاب لینے کی بجائے اور لوگوں کو اپنے پاس جاب پہ لائیں گے. اور بہترین اس وقت دنیا میں دیکھیں, ہمارے یہاں ایک نظام چل رہا ہے سرکار کی جاب کا, اور ہر کوئی سرکار اور خصوصاً یہاں بلوچستان میں زیادہ وہ ہے. اس میں کیا ہے, ہمارے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ ہے سکلڈ ایجوکیشن کی کمی ہے, اور اس کے بعد ان نوجوانوں کی اس ٹریننگ کی کمی ہے, ان کی جو ہے نا وہ ذہن سازی کی کمی ہے کہ آپ ایک نوکری کے پیچھے جاتے ہو, آپ پورا ایک پورا سسٹم کیوں نہیں بنا سکتے. بیسٹ بنانے کا مقصد یہ تھا. ہمارے پاس ایسا ہے کہ دیکھیں, اگر آپ لاہور جائیں آپ کے پاس بڑے بہترین, یا اسلام آباد جائیں, کراچی جائیں, نوا اور اس طرح کے بڑے ادارے ہیں. ہمارے نوجوان ذہنی طور پہ ماشاءاللہ بڑے اسٹرانگ ہیں. کیوں کہ جب آپ کسی ڈپرائیوڈ علاقے میں رہتے ہیں تو پھر آپ محنت زیادہ کرتے ہیں اگلوں کو کمپیٹ کرنے کے لیے. اس لیے ہمارے لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں, ہمارے بچے بچیاں زیادہ محنت کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ یقین کریں جب بچے بچیاں یہاں سے جن کو نکلنے کا موقع ملتا ہے وہ پنجاب یا اسلام آباد یا باہر جاتے ہیں, وہ اپنا نام روشن کرتے ہیں. ہم نے اب وہ جو بیسٹ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ہم اس لیے یہاں لائے کہ میں نے کہا سب سے پہلے ایک پلیٹ فارم دیا جائے جس میں بلوچستان ایجوکیشنل سپورٹ ٹیم بنائی جائے. یہ وہ ٹیم ہے, آج تو ابتدا ہے, ابھی ہمیں مہینہ نہیں ہوا, آج ہم اس کی پراپر انوگریشن کر رہے ہیں. ہم یہ پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم پہ ایسے ہم انٹلیکچوئلس کو اکٹھا کرنے چاہتے ہیں, ایسے پروفیشنلز کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں جو آنے والے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں, جو گریجویٹ ہیں, جو انڈر گریجویٹ ہیں, ان کی کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ کریں, ان کو کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے تیاری کرنے کا موقع دیں. کیونکہ ہر یہاں کا بچہ بچی وہ لاہور نہیں جا سکتا, وہ اسلام آباد جا کے جو ہے نا وہ ایگزام کی تیاری نہیں کر سکتا, وہ کراچی نہیں کر سکتا. اس لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم یہاں ان کو وہ تیاری کروائیں, چاہے ہم یہاں کے فیکلٹی سے کروائیں, ہم یہاں آن لائن سے کروائیں, ہم باہر سے کروائیں. کیوں کہ یہ اس چیز میں ہم الحمدللہ پہلے سے ہم بڑے سکلڈ ہیں. کیسے کہ ہمارے پاس جب ہم نے یونیورسٹی جب یہاں لانچ کی, جو ہمارے ٹیکنیکل کورسز تھے, جو ڈگری تھی, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں یونیورسٹیز کے لیے فیکلٹی کا بہت بڑا ایشو, پی ایچ ڈی فیکلٹی کا بہت بڑا ایشو. اور جب ہم نے سٹارٹ کیا, جب لیا تو ہمیں یہ جب بہت بڑا ایشو آیا تو میں نے اس کی وجہ سے اس اپنی ڈیفیشنسی کو اوور کم کرنے کے لیے میں نے اسلام آباد میں اپنا کیمپس بنایا. یہ پہلی یونیورسٹی ہے, آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں کی طرف جاتے ہیں, اپنے کیمپس بناتے ہیں. میں نے کہا نا اگر یہاں کے لوگوں کو, نوجوانوں کو ملا, ہم بھی نوجوان تھے, ہم اب بھی ماشاءاللہ بھاگ دوڑ تو کرتے ہیں, تو اس وقت موقع ملا تو یہاں سے نکل کر ہم نے اسلام آباد میں الحمدللہ بہترین کیمپس بنایا. اس کی وجہ کیا تھی, اب وہاں کی فیکلٹی ممبر جو ہے, ہمارا پورا ایک آن لائن سسٹم ہے, وہاں کی فیکلٹی ممبر ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہاں پڑھاتی ہے, ریسرچ کرواتی ہے. صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کو نہیں, ہمارے پاس بلوچستان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں, ایس کے بی کے اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں, آئی ٹی یونیورسٹی کے بھی آتے ہیں. ہم نے ایسا پلیٹ فارم دیا کہ وہ یہاں آ کے اس ریسرچ میں اور اس میں پڑھتے ہیں اور آگے اپنا کام لے کر چلتے ہیں.
اسی طریقے سے یہ جو بیسٹ اکیڈمی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ استاد جو اسلام آباد میں، وہ بیوروکریٹس جو اسلام آباد کے بچوں کو نووا میں پڑھا رہے ہیں، میری یہ کوشش ہے کہ وہ یہاں تو نہیں آئیں گے لیکن یہاں کے بچوں کو وہاں سے لیں اور یہاں ان کے ساتھ اسسٹنٹ استاد ہو جو اس کو لے کر چلے اور یہاں کے بچوں کو وہ تیاری کرائے، اور یہ بچے انشاءاللہ آپ دیکھیں کمپٹیشن کے ایگزام میں کیسے آگے نکلتے ہیں۔ یہ میرا پلان ہے۔ اس کے علاوہ باقی ایگزامز آتے ہیں، ہم محنت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہمارے اس خطے کے جو بچے بچیاں ہیں وہ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو رستہ نہیں ملتا، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اور دوسرے جگہوں سے، دوسرے صوبوں سے کم محنت سے، کم وسائل سے وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں بھی یہاں اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں نے بھی سب کچھ کیا ہے، ہمیں یہاں بیٹھ کے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور بہت محنت اور سختی کے بعد ہم نے جو پھل ہم لیتے ہیں۔ میں اپنے جو ساتھی ہیں، کوئی ایک میٹنگ ہو رہی تھی وائس چانسلرز وغیرہ، میں نے کہا جی آپ پانی نکالتے ہیں زمین سے 100-125 فٹ سے پانی نکال لیتے ہیں، میں نے کہا ہم تو پتھروں میں سے ہزار فٹ سے پانی نکالتے ہیں، تو ہم تو اتنے ہارڈ اس میں کرتے ہیں، لیکن کیا ہے پھر اس پانی کی بات بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ریسنٹلی الحمدللہ ہمیں الحمد یونیورسٹی کو ریسنٹلی 3 PhD جو ہے پروگرامز کی اجازت ملی، ابھی ریسنٹلی ہم آگے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں تو پہلے سے ہمارے PhDs چل رہے ہیں، کچھ 6 کورسز، لیکن اب یہاں ملی۔ اسی طریقے سے آج ہی کا یہ ہمیں اسلام آباد کیمپس میں LLB اور LLB شریعہ کا ہمیں جو ہے نا بار کونسل سے اجازت ملی، اور اگلا سٹیپ میرا یہاں ہے، اور LLB شریعہ پاکستان میں صرف 3 یونیورسٹیاں کروا رہی ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کی پہلی الحمد یونیورسٹی ہے جو LLB شریعہ کروائے گی۔ میرا ٹارگٹ اسلام آباد نہیں تھا، لیکن وہ ایک سسٹم ہے، لینا پڑتا ہے۔ میرا ٹارگٹ بلوچستان ہے، انشاءاللہ یہاں میں LLB شریعہ سٹارٹ کرواؤں گا جلد۔ یہ ان بچوں کے لیے، ان سٹوڈنٹس کے لیے جو یہاں رہ کے اس طرح کے کورس کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، 29 سال تھوڑے نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جب کام ہے، جب چلے تھے قافلے کے ساتھ، تو آج الحمدللہ ایک بڑا قافلہ اس وقت ہمارے جو ممبران ہیں اس ادارے میں الحمد کے، وہ تقریباً اس وقت جو ہے وہ 1000+ ہیں۔ میر صاحب میں خود بھی سرکار میں تھا، میں نے ریزائن کیا، نہ کرتا تو آج میں بھی ایجوکیشن ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں کسی اچھی اس جگہ پہ ہوتا۔ اس وقت اگر 17 میں تھا تو ریزائن کر کے میں یہاں آیا، لیکن الحمدللہ کیا ہے آج میرے ساتھ 1000+ لوگ ہیں، نہیں تو ادروائز میں اکیلا ہی ہوتا، اکیلا ہی گروم کر رہا ہوتا۔ آج کئی ادارے، اللہ کا شکر ہے، نساء جو ہے ہمارا بہترین، جس کو میں سمجھتا ہوں بہترین ادارہ ہے بچیوں کے لیے، اور وہاں کا جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں سوائے ایک بائر گارڈ کے اندر جہاں جتنا بھی اوورال فیکلٹی اور سب کچھ سارا فیمیلز کا ہے، اور ہر طرح کی ایجوکیشن ہے وہاں۔ آپ یونیورسٹی کی کلاس کی بھی ہے وہاں، اس کے علاوہ جو یہ ٹیکنالوجی کی بھی ہے، ٹیوٹا کے ساتھ بھی ہمارا چل رہا ہے، نیوٹک کے ساتھ بھی ہے ہمارا، باقی اس میں جو کورس ہو سکتے ہیں بچیوں کو ہم سکلز میں لا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم بچیوں کو جو اسپیشل ہنر ہم دے رہے ہیں کہ آپ کیسے گھر پہ بیٹھ کے آن لائن، اور اس وقت جو سب سے جو ابھی ہمارے ایک بھائی نے کہا بھی کہ وہ کس طریقے سے گھر میں بیٹھ کے ایک انتہائی باعزت انداز میں کس طریقے سے اپنے روزگار کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے گھر میں اپنے باقیوں کا ساتھ دے سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ پروجیکٹس بہت ہیں، آپ کا بھی وقت قیمتی ہے اور آپ نے کہیں اور بھی جانا ہے، تو میں انشاءاللہ کبھی آپ یونیورسٹی کا ہمارا پروگرام ہوگا، اس میں آپ کو ضرور ہم مدعو کریں گے، اور آپ ضرور آنا، وقت نکالنا۔ لیکن اس وقت میں صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارے جس پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں ہمیں اسکلڈ یوتھ چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے، پاکستان سے اور بلوچستان سے نوجوان جب باہر جاتے ہیں، کشتیاں غرق ہوتی ہیں اور ڈوب جاتے ہیں، اور پیچھے ان کے پورے خاندان جو ہے تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے ماں باپ جو ہے خون کے آنسو ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ ضرور باہر جائیں، اسکلڈ اور ٹرینڈ نوجوان باہر جائیں جو کشتیوں میں غرق نہ ہو، پراپر رستے سے جائیں، اور وہاں کا زر مبادلہ پاکستان آئے اور خوشحالی آئے۔ یہ صرف اس وقت اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ بچے بچیاں ٹرینڈ ہوں گے، جب ان کے اندر سکل ہوگا،
تو ایک لیگل رستے سے پاسپورٹ کے ذریعے لوگ ان کو ویلکم کریں گے, دوسرے ملک ان کو ویلکم کریں گے. بہت زیادہ گنجائش ان ملکوں میں, ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. لیکن کیونکہ ہمارے لوگ سکلز نہیں ہیں, وہ چھپ چھپا کے رستوں سے جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر سو جاتے ہیں, کوئی پہنچتا ہے کوئی نہیں پہنچتا, اور عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس پہ سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے آپ کو کہ ہم ان نوجوانوں کو سکلز کریں, ان نوجوانوں کو ہنر سکھائیں, تاکہ یہ پراپر رستے کے پراپر چینل سے باہر جائیں اور پراپر چینل سے ان کا زر مبادلہ یہاں آئے اور خوشحالی پیدا ہو. بس یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. فی امان اللہ. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. یہ تھے رئیس الجامعہ الحمد اسلامک یونیورسٹی جناب پروفیسر شکیل روشن صاحب, جنہوں نے الحمد اسلامک یونیورسٹی اور اس یونیورسٹی کے چھتری تلے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے رول اور ان کے سگنیفیکنس پہ روشنی ڈالی. یو آر آور پرائڈ سر. یقیناً آپ کی جو تعلیمی خدمات ہیں وہ خراج تحسین کی مستحق ہے. معزز حاضرین, وہ اقوام جو اپنی زبان, اپنا کلچر, اپنی ثقافت یا اپنی روایات بھول بیٹھتی ہے تو تاریخ پھر ایسی قوموں کو تاریخ کے صفحوں سے مٹا دیتی ہے. یقیناً یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے صوبے میں رہتے ہیں جہاں قبائلی روایات اب بھی برقرار ہیں. آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ نہ صرف قبائلی و سماجی سطح پر اپنا منفرد نام رکھتے ہیں بلکہ سیاسی سطح پر بھی ان کا بہت بڑا نام ہے. یہ وہ واحد شخصیت ہے اور یہ وہ واحد قبائلی رہنما ہے جن کے دروازے ہر وقت عوام کے لیے کھلے رہتے ہیں. دن ہو یا رات یہ عوام کی بے لوث خدمت میں مصروف ہے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے آج کے پروگرام کے آنریبل چیف گیسٹ پارلیمانی سیکریٹری برائے SNGAD جناب میر لیاقت علی لیڈی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے خیالات پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کی میں باتیں, مجھے ایسا لگا بس وہ باتیں کریں میں سنتا جاؤں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پورے ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے میں آج جو ایک تعلیمی نیا میدان آپ لوگوں نے کھولا ہے اس کے حوالے سے آج ان کا اوپننگ پروگرام تھا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے میری عزت افزائی کی. میں ہمیشہ تعلیم اور اسپورٹس پہ ان کو میں کبھی انکار بھی نہیں کر سکتا. حالانکہ میرے مصروفیات بھی زیادہ ہوتے ہیں تو ہمارے ٹیچر صاحبان یا ہمارے اسپورٹس مین مجھ سے مدعو کرتے کہ آپ کو آنا ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ٹائم دوں, وقت دوں. کچھ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اپنے بارے میں اپنے بیک گراؤنڈ بتایا, مطلب جو انہوں نے ہمارے ملک ہمارے صوبے کے لیے جو خدمت کی ہے وہ داد کے مستحق بھی ہے, قابل تحسین ہے. میں ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. ایک بلوچستان کا فرزند, ان کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے بچوں کو تعلیمی میدان میں بہت آگے لے گئے ہیں. میرا فیملی, میرا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں نے تو ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں, کچھ ہمارے باہر کے دوست بھی ہے شاید ان کو پتہ نہیں. ہمارے چاچا, میرے بھائی, بڑے بھائی, ہم سب ہمارا تعلق ٹرانسپورٹ سے ہمیشہ رہا ہے, آپ کو بھی پتہ ہوگا. تو بڑے آج صاحب ان کے ساتھ ایک ہنر اللہ نے ان کو دیا. آج وہ صرف ایک شہر یا ایک صوبے تک نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ان کا ایک نام ہے. اور ایسے ہی میرے فیملی میں الحمدللہ تقریباً سارے پڑھے لکھے, صرف یہ ہمارے لڑکے نہیں بچیاں بھی ہمارے پڑھی لکھی ہے. تو یہ میں کبھی کبھی ان کو بول دیتا ہوں, یار کوئی اگر آپ لوگ کوئی سرکاری ملازم بن جاتے تو اچھی بات ہوتا. تو ایک بھی میرے فیملی میں یقین جانے میں یا میرے بھائی یا میرے بھائی کے بچے یا دوسرے ہمارے کزنز ایک بھی سرکاری جاب کی طرف نہیں گئے. آج الحمدللہ
ہر ایک اپنا کاروبار میں لگا ہوا ہے، ہر ایک کے پیچھے کسی کی 20 فیملیز اس کے پیچھے اس کے ساتھ کام کر رہا ہے، کسی کے ساتھ 50 فیملیز ہے، کسی کے ساتھ 100 فیملیز ہے۔ آج مجھے فخر محسوس ہوتا ہے اس کے کاروبار سے 100 گھرانوں کو اور کو بھی جو ہے نا روزگار ملتا ہے۔ تو اسکل، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تعلیم، آج وہ تعلیم صرف ڈگریوں تک محدود نہیں، ہم یہ کوشش نہ کریں کہ ہم تعلیم حاصل کر کے ڈگری لے کے ایک سرکاری ملازم بنے، تو وہ فرد واحد بنے گا، صرف ایک بندہ۔ اگر وہ کوئی تعلیم سے اپنا ہنر لے گا تو وہ خود بھی کھائے گا، 100 اور بندوں کو بھی کھلائے گا۔ تو میری بھی یہی گزارش ہے، ہمارے جو یہاں پہ والدین پیرنٹس بھی بیٹھے ہوں گے، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ یہ تعلیم صرف آپ لوگ ڈگری کے لیے نہ کروائے بچوں کو، ان کو کوشش کرے کاروبار کی طرف بھی لے جائے، اس سے اس کا بھی فائدہ، عوام کا بھی فائدہ۔ آج ہمارا صوبہ، ہم بولے یا نہ بولے، ایک آگ میں لپٹا ہوا ہے۔ وجوہات کیا ہے؟ یہاں وہی تربیت کی بات آ جاتی ہے۔ کچھ اسکولز، ہم یونیورسٹیز، کالجز دیکھتے ہیں، وہاں تربیت کیا ہے؟ سیاسی تربیت، عجیب عجیب قسم کی چیزیں۔ ہمیں کیا دینا ہے؟ ہمیں تربیت، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں تربیت بچوں کو دینا ہے، سب سے یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینا ہے، ان کو صحیح تعلیم دینا ہے، تاکہ یہ جو منافرت، ایک دہشت گردی ایک یہاں سے اسٹوڈنٹوں سے نکلتا ہے، یہ تاکہ ختم ہو جائے۔ تو میری یہی گزارش ہے، ہمارے جو پیرنٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے، وہ تعلیم دے جس سے وہ بھی فائدہ اٹھائے اور 4 بندوں کو اور فائدہ دے۔ اور دوسری بات میں گورنمنٹ کی کہوں، آج الحمدللہ حکومت بلوچستان نے تقریباً 70% جو تعلیم کا بجٹ تھا، ایجوکیشن کا بجٹ تھا، اس کو بڑھا دیا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک اچھی وہ ہے۔ ہمارے جو چیف منسٹر ہے میر سرفراز بگٹی صاحب، وہ بھی یہی چاہتا ہے، ان کی بھی یہی خواہ ہے کہ ہمارے بچے پڑھے، کچھ کر سکے۔ تو آپ لوگوں کو تو پتہ بھی ہوگا، الحمدللہ جو ہمارے بچے ہیں اسکالرشپ کے حوالے سے، ان کو جو بھی حکومت کی طرف سے ہوتا ہے وہ ان کو بھرپور سپورٹ کرے گی۔ رہی بات ہماری جو ایم پی ایز ہے، حالانکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا، یہ ابھی ایک رول آیا ہوا ہے کہ مطلب ہم اپنے علاقے کے بچوں کو ایز اے ایم پی اے ہم اسکالرشپ دے سکتے ہیں۔ تو رافع بھائی نے جس طرح کہا کہ ہمارے بچوں کو اگر کوئی اسکالرشپ کی ضرورت ہوا تو اسکالرشپ کے لیے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں۔ جتنے بھی بچے ہو میری طرف سے انشاءاللہ ان کو اسکالرشپ ملے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، میرا حلقہ بھی ہے، مجھے خوشی بھی ہوتا ہے اس طرح کے اچھے اچھے ادارے کھل جائے۔ گرین بیلٹ کا جو انہوں نے کہا، ایک فٹسال گراؤنڈ کا کہا، اور بھی میرے خیال سے کچھ اپنے اس کے تحفظات بتائے، تو انشاءاللہ میں پورا کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کو آپ لوگوں کا کروں، کیونکہ یہاں پہ اگر ایک تعلیمی میدان اگر بن جاتا ہے تو اس میں اسپورٹس گراؤنڈ تو لازمی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ میں اس کے لیے اس پی ایس ڈی پی میں نہیں کر سکتا، اگلے پی ایس ڈی پی میں انشاءاللہ اسپورٹس کے لیے جو فٹسال گراؤنڈ ہے میں انشاءاللہ بناؤں گا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب کا اور ہمارے سارے جتنے اساتذہ کرام ہیں بیٹھے ہوئے، ان کا میں بےحد مشکور ہوں، انہوں نے ہمیں عزت دی۔ حالانکہ آپ لوگ استاد ہے، ہم شاگرد ہیں، جب بھی میری ضرورت پڑی یہاں آپ لوگوں کو جس حوالے سے بھی ہو، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ میں الحمد اسلامک یونیورسٹی اور کہ آپ نے اپنے ٹائم میں سے، اوقات میں سے وقت نکال کر اس پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ اب پروگرام کو اختتام کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ
رئیس الجامعہ الحم اسلامک یونیورسٹی جناب پروفیسر شکیل روشن صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی جناب میر لیاقت لیڈی صاحب کو ان کا سوینئر پیش کریں.